قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور شہادت ایک نخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت ایک نخیل لا زوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے۔ مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح کی سرفرازی ہے، اور جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے مختلف جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں
بہت سارے شہداء اسلام کا ذکر خیر میں نے کیا ہے. حضور اکرم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی کی شہادت، مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان کے ضمن کے اندر دیگر شہداء اسلام کا بھی ذکر خیر ہوا ہے. آج پہلے بطور فائدہ شہادت کی حقیقت اور مختصر اس کی فضیلت سمجھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اور ان کا ذکر خیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ شہید ہونے کے لیے مقام شہادت پر فائز ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائی گئی تو ہم اسے شہید کہیں گے اور اسے وہ مقام، مرتبہ اور فضیلت ملے گی جو اللہ کے قرآن نے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو رہا ہے اس کے اندر دولت ایمان ہو. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو یاری دوستی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا، میدان کے اندر وہ کام بھی آ گیا، لیکن نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود نہیں تھا، اسے وہ عظمتیں اور فضیلتیں نہیں ملیں گی جو قرآن و حدیث نے ایک شہید کے لیے بیان کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں شہید کا اجر بغیر جنت کے اور کچھ نہیں، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا اس کے دل کے اندر نور ایمان ہو. اور نمبر 2، اس کے دل کے اندر اخلاص ہو. یہ محض اور محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی برادری ازم کے تحت نہیں، اپنی جرت و بہادری کا سکہ منوانے کے لیے نہیں کہ لوگ یہ کہیں بڑا بہادر ہے. نہیں، مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. غزوہ احد کے اندر حضور کے ایک صحابی ہیں، پاؤں سے معذور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے اندر جانے والے حضرات کا انتخاب کیا تو یہ کہتے حضرت میں بھی چلوں گا. حضور اکرم نے فرمایا بھائی آپ معذور ہیں، آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، دیگر رشتہ دار جا رہے ہیں. اس کا اخلاص دیکھیے. اس نے کہا حضرت اریدو ان اطأ ارض الجنت
میرا دل چاہتا ہے انہی معذور قدموں کے ساتھ میں اللہ کی جنت میں چلوں. حضرت نے اس کے اخلاص کو دے کر اجازت دے دی. شہید ہو گیا. امام الانبیاء نے شہدائے احد کے لاشیں سواریوں پر بندھوائے مدینہ طیبہ لانے کے لیے، لیکن جس سواری پر اس معذور کو لادا گیا اور باندھا گیا اس کی سواری اٹھتی نہیں. آپ نے پوچھا یہ کوئی دعا تو نہیں مانگ کے آیا تھا؟ جواب ملا کہ حضرت اس نے گھر سے چلتے ہوئے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک تو میں جا رہا ہوں مجھے شہادت نصیب کر، اور دوسرا یہ کہ اللہ میں واپس نہ آؤں میری قبر ادھر ہی بنے. آج میدان احد کے اندر جہاں سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر ہے، اس معذور صحابی حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی ان کے ساتھ ہے. اخلاص ہو. علماء فرماتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شجاعت و بہادری ہو. یہ نہیں کہ بزدلی کے اندر کہیں چھپا ہوا تھا، مارنے والے نے قتل کر دیا، نہیں، شجاع ہو، بہادر ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ تکلیف پر صبر کرنے والا ہو، آہ فغاں نہ کرے، واہ ویلا نہ کرے، اس تکلیف پر صبر کرے. جس آدمی کے اندر یہ شرائط ہیں اللہ نے ایسے کا مقام قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. اپنی زبان سے ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے گئے. اے میرے اللہ میں دیکھ رہا ہوں سر تن سے جدا ہے، اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، رگ و ریشہ کٹا ہوا ہے، لاشا میدان کے اندر تڑپ رہا ہے. یا اللہ یہ ابھی بھی زندہ ہے. رحمت سے جواب ملتا ہے بل احیاء ولیکن لا تشعرون. یہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی آنکھ سے نظر نہیں آتی، ان کی زندگی ایمان سے نظر آتی ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، جب میدان قیامت کے اندر اٹھے گا اس کے جسم سے خون بہتا ہوا ہوگا. ہمارے جسم پر خون آئے مکھیوں کی بنبناہٹ، جسم پر خون آئے بدبو، مگر اس اللہ والے کے خون سے نکلنے والی خوشبو کا مقابلہ نہ عنبر کر سکتا ہے نہ کستوری کر سکتی ہے. لوگ حیران ہیں یہ آدمی ہے کون؟ جواب ملے گا یہ وہ راہ وفا کا راہی ہے جس نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی. میرے محترم دوستو، امام الانبیاء نے شہدائے کرام کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے. آپ کے سامنے متواتر میں شہداء کے مقام کو بیان کر رہا ہوں. حضرت عثمان شہید، جناب عمر شہید، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین ابن علی شہید. امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ میاں اپنی نظر رحمت و کرم جنتیوں پر ڈالیں گے، پوچھیں گے سناؤ جنتیوں جنت میں خوش ہو کہ نہیں؟ نمازی کہے گا اللہ میں بڑا راضی،
حاجی کہے گا اللہ میں بڑا خوش، زکوٰۃ دینے والا کہے گا اللہ تیری جنت پہ راضی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء کو دیکھیں گے، فرمائیں گے سناؤ میری جنت میں خوش ہو کہ نہیں؟ اور کہتے یا اللہ بڑے خوش ہیں، نعیم جنت ہے، رضوان جنت ہے، یا اللہ رحمتی رحمت ہے، بڑے خوش ہیں، اور کوئی چیز چاہیے؟ یا اللہ اگر دل کی تمنا پوری ہو جائے، دل چاہتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا کے اندر ہم جائیں، اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے پھر تیری جنت کے اندر داخل ہوں۔ واجب الاحترام بزرگوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی بڑی عظمت و شان بیان کی، اور اسلام کے اندر شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سننا ذرا غور کے ساتھ، احیاء اسلام کی خاطر سب سے پہلے جان دینے والی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جا کر گھروں کے اندر میری کلمے پڑھنے والی ماں، بہن، بیٹی کو میری طرف سے یہ پیغام دینا، تمہارا بھائی، تمہارا خادم، تمہارا چچا محمد عمر یہ کہہ رہا تھا کہ بیویوں، اسلام کے اندر عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام کی اشاعت کے اندر خون دیا، قربانی دی، اس کا نام ہے سیدہ سمیہ۔ دشمن مار مار کے تھک جاتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے جسم کے اندر نیزے مارے، زبان پر احد 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 کے جملے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ لکھا ہے حضرت سمیہ کے جسم کو اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، مخالف جانب کے اندر دوڑایا گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن زبان پر کلمہ توحید جاری۔ یہ بھی ان کے حالات میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل بڑے ناصحانہ انداز کے اندر قریب آ کے کہتا سمیہ جان پہ رحم کر، بوڑھی عورت ہے، میرے ظلم و تشدد کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ بڑی جرأت سے کہتا ابی جہل آج تو جفا اور وفا کا مقابلہ ہے، تو جفا آزما، میں وفا آزماتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ جفا کامیاب ہوتی ہے یا وفا کامیاب ہوتی ہے۔ شہدائے احد، شہدائے بدر، قدم قدم پر حضرات نے اپنی جان دے کر اسلام کا احیاء کیا۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے بڑوں کے خون کی، ہمیں حیا کرنا چاہیے بڑوں کے خون کا۔ ان حضرات نے جان کا نذرانہ دے کر محفوظ قرآن ہم تک پہنچایا، محفوظ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن کی ایک آیت تبدیل نہیں ہے، زبر اور زیر کے اندر فرق نہیں آیا۔ تو میرے محترم دوستو، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ شہداء اسلام کی کچھ تفصیل میں چند جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر، یہ جناب ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، اور ان کے والد گرامی قدر کا نام ہے حضرت زبیر ابن عوام۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر نام لیا اور جنت کی بشارت دی۔ 10 مبشرہ میں سے ہیں حضرت زبیر ابن عوام، ماں کا نام اسماء بنت ابی بکر اور والد کا نام حضرت زبیر، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کیوں
پچھلے جمعہ حضرت حسین کی شہادت عرض کی، اب متصلاً ان کی شہادت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات یزید کی بیعت کی انکار کی وجہ سے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسما، یہ وہ خاتون ہے جب امام الانبیاء سرکار دو عالم ابو بکر صدیق کی معیت کے اندر ہجرت کرنے لگے اور جناب ابو بکر نے راستے کا خط زاد راہ اسی بیٹی بڑی اسما کو کہا کہ اسما کوئی سامان وغیرہ تیار کرو، سفر کے اندر کام آئے گا۔ تو جناب سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ سامان تو بنا لیا، ستو وغیرہ کھجوریں وغیرہ، لیکن باندھیں کس کے اندر؟ کپڑا نہیں ہے جناب اسما کے پاس۔ تو اس وقت حضرت اسما نے اپنا دوپٹہ لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے پاس رکھا، ایک امام الانبیاء سرکار دو عالم کا زاد راہ باندھ کر بابا جی کے حوالے کیا کہ حضرت یہ لے جائیں۔ میں یہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اگر غور کریں تو مرد کے لیے عزت والا کپڑا پگڑی ہے، سر کا کپڑا، اور عورت کے لیے عزت والا کپڑا اس کا دوپٹہ ہے۔ اگر اس گھرانے کو دیکھو، شب ہجرت جب حضور اکرم غار میں پہنچے اور مدت سے ویران غار پڑی تھی، ابو بکر صدیق نے غار صاف کی، اپنے سر کی پگڑی اتاری، اس کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا، ایک حصہ بچ گیا غار کے سوراخ کا، حضرت صدیق ایڑی دے کر بیٹھے، یعنی شب ہجرت امام الانبیاء کے لیے صدیق کے سر کا کپڑا استعمال ہوا اور صدیق کی بیٹی کا دوپٹہ سر کا کپڑا استعمال ہوا، یعنی ان حضرات کی عزت قربان تھی عزت مصطفیٰ پر، ناموس مصطفیٰ پر، مقام مصطفیٰ پر۔ یہ حضرت اسما بنت ابی بکر ہے جن نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد راہ تیار کیا۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ابو جہل اور ابو جہل کے کارندے جب سید الکونین کے دروازے پر پہنچے، صبح تک باہر کھڑے رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفصیل کا ٹائم نہیں سنایا آپ نے علماء سے۔ آمنہ کے لال نے اس رات اپنے بستر پر جناب حیدر کرار کو سلایا اور خود ابو بکر کو لے کر مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا۔ باہر آیا جناب علی المرتضیٰ، ابو جہل نے پوچھا محمد کریم کہاں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی جرأت سے جواب دیا، میرے تم ذمے لگا گئے تھے محمد کریم کو یہاں رکھنا یا ان کا خیال کرنا۔ جب تیور حیدری کو بدلتا دیکھا، ابو جہل کہتے ہیں اگر محمد اپنے گھر نہیں تو صدیق کے دروازے پر چلیے۔ آئے جناب ابو بکر کے دروازے پر، دستک دی، جناب اسما بنت ابی بکر یہی تشریف لے آئی، بڑی بیٹی۔ ابو جہل کہتے ہیں بتاؤ ابو کہاں ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا، مجھے کوئی علم نہیں کہ اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں، یہ گھرانہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے کوئی علم نہیں کہ اس وقت کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے بتانا پڑے گا۔ فرماتے میں نے سچ کہہ دیا ہے، مجھے علم نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، سید وادی ہے، آپ کو مسلمان ابو جہل کہتے ہیں، اہل مکہ ابو الحکم کہتے ہیں،
مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے ظلم و تشدد کی داستانیں گرم ہیں، بتاؤ پھر کہاں گئے؟ فرمانے لگی نہیں بتا سکتی۔ مورخین لکھتے ہیں اس بدبخت نے تھپڑ مارا معصوم بچی کے چہرے پر، سیدہ اسماء بنت ابی بکر گری، چوٹ آئی، خون جاری ہوا، ہاتھ رکھ کے خون پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ابو جہل تجھے علم نہیں، یہ گھرانہ رازدار نبوت ہے، یہ گھرانہ واقف اسرار نبوت ہے، یہ گھرانہ کاشف رموزات نبوت ہے، نہ میرا بابا ابو بکر نبوت کا راز دے سکتا ہے، نہ اس کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر پیغمبر اسلام کا راز تیرے سامنے فاش کر سکتی ہے، دے سکتی ہے۔ یہ ہے وہ جناب اسماء بنت ابی بکر، یہ ماں ہے عبداللہ بن زبیر کی۔ لکھا ہے کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، ان دنوں ابو قحافہ ابو بکر کے ابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، تو کہنے لگے کہاں گئے؟ جی حضرت کے ساتھ گئے ہیں، وہ گھر میں کچھ رکھ بھی گیا، حضرت صدیق تو سب کچھ ساتھ لے گئے تھے، تو بی بی اسماء کہتی ہے میں نے سوچا کہ کہیں یہ جواب سن کر کے گھر میں کچھ نہیں ہے، دادا جان حضرت کے خلاف کوئی لفظ نہ کہہ دیں، میں نے جلدی جلدی اپنی چادر کے اندر کپڑے کے اندر کچھ پتھر ڈالے اور وہ نابینا تھے، ان کا ہاتھ پھروایا، میں نے کہا دیکھو بہت کچھ پڑا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے دادا کی زبان سے سید الکونین کے متعلق کوئی اونچی نیچی بات نہ سنوں۔ اس اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ اور والد کا نام ہے زبیر ابن عوام۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے 10 آدمیوں کا نام لیا، ویسے تو میرے پیغمبر کی ساری آل جنتی، ساری اہل بیت جنتی، ساری اولاد جنتی، حضور کی پوری جماعت جنتی۔ اللہ فرماتے کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے حضرت کی پوری جماعت کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن 10 کو بطور خاص میرے آقا نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ ان 10 حضرات میں سے ایک نام ہے حضرت زبیر کا، اور یہ زبیر خاوند ہے اسماء بنت ابی بکر کے اور والد ہیں جناب عبداللہ بن زبیر کے۔ میرے آقا نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کے کوئی خاص خدمت گزار ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خاصیت ہے اب حضرت عبداللہ کے والد کی۔ جب میدان احد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بڑی المناک شہادت ہے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ چبایا گیا، گردوں کے ہار بنائے گئے، کان کاٹے گئے حضرت حمزہ کے، اور ان کی بہن سیدہ صفیہ اپنے والد کے چہرے انور، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس وقت امام الانبیاء نے اسی حضرت زبیر کو بلایا اور فرمایا زبیر پھپھی کو جا کر کہو تیرے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ یہاں نہ آئیں، عورت ہیں، ہو سکتا ہے بے صبری کا جملہ نکل جائے اور نبوت کی صبر والی چادر داغدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، جناب صفیہ کے ایمان کو دیکھیے،
فرماتی ہیں کہ حضرت کو جا کر کہو میں آپ کی تربیت یافتہ ہوں، آپ کی تعلیم یافتہ ہوں، میں رونے کے لیے نہیں آ رہی، بے صبری کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ رہی ہوں کہ اللہ نے صفیہ کو ایک شہید کی بہن بنا دیا اور میری قربانی اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایماندارو جب مشکل ٹائم آ جائے صبر کرو، نماز پڑھو۔ میرے اللہ فرماتے میرے محبوب قرآن میرا، زبان آپ کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو لوگ مشکل کے اندر یہ جملے کہتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو حکم ہے آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، صبر کا بڑا مقام ہے شریعت کے اندر۔ حضرت صفیہ جناب حمزہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں تو رحمت کائنات نے جناب عبداللہ کے والد حضرت زبیر کو کہا زبیر جاؤ میری پھپھی کو کہو کہ آپ کے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، کہیں بے صبر ہو کر جملہ بے صبری کا نکل نہ جائے زبان سے۔ فرمایا حضرت کو جا کر کہو میں بے صبری کرنے کے لیے نہیں آ رہی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر کون ہوا؟ توجہ فرمائیں، ماں کا نام اسماء بنت ابی بکر اور والد کا نام زبیر ابن عوام۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا۔ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یہاں بسنے والی غیر قوموں نے کہا کہ ہم نے انتر منتر جھنتر کر دیے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں کی کوکھیں باندھ دی ہیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت کچھ عرصہ بیٹے پیدا نہیں ہوئے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے جب عبداللہ پیدا ہوئے اللہ کے پیغمبر کی جماعت نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دشمنوں کے منہ بند ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو صاحب اولاد کر دیا، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے عبداللہ بن زبیر اپنے نواسے کے کان میں آذان دی۔ حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کے نانا نے آذان دی، یہ پیدا ہوئے تو ان کے نانا نے آذان دی ابو بکر صدیق نے۔ اب سنیے بڑا عجیب اور ذوق والا لفظ ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے نواسے کو لے کر بارگاہ نبوت میں آتے، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، پوتا نواسا دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی ماں جناب ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر بڑا ناز کر کے کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ خوش قسمت ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے منہ کے اندر، اس کے پیٹ میں، اس کے حلق سے جو چیز سب سے پہلے اتری وہ حضور اکرم کا لعاب دہن تھا۔ ذرا ذوق میں یہ لفظ سنیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی لعاب دہن یعنی حضور نے گھٹی ڈالی، فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا وہ مقدر والا ہے کہ سب سے پہلے اس کے حلق سے جو چیز اتری وہ سید الکونین کا لعاب مبارک تھا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کو میں عرض کروں اور محبت سے، اللہ نے ہمارے آقا کو کیسا بنایا اور کیا مقام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر
تھوکتے تھے، میرے پاس اس سے کوئی زیادہ بڑا لفظ نہیں ہے ورنہ میں تھوکتے بھی نہ کہتا۔ حضور اکرم جب لعاب دہن گراتے تو وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا تھا، اور جلدی جلدی اصحاب رسول حضور اکرم کے لعاب دہن کو ہاتھوں پر مل کے اپنے چہرے پر مل لیتے آئے۔ حضرت اگر وضو فرماتے، رسول اللہ کے وضو والے پانی کو یہ لوگ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ غالباً بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ لڑنے مرنے پر آ جاتے تھے کہ ہمیں حضور کا پانی ملے، ہمیں حضرت کے وضو والا پانی ملے۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا تو دوسرے آدمی کے تر ہاتھ کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام جناب عبادہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو مجھے بچپن کی بات یاد ہے۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر میرے معروضہ سننے والے قابل قدر احباب، جب یہ میں پڑھ رہا تھا یا طلباء کو پڑھا رہا تھا بخاری شریف کے اندر، بڑا عجیب ایک کیف تھا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بچپن کی بڑی یاد ہے، میں حضور اکرم کے پاس آیا، اگر آپ کے دل کے اندر، اگر کیا یقیناً حضور کی محبت ہے آپ کے دل کے اندر، تو آپ کی زبان سے سن کر یہ واقعہ بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ عبادہ بن صامت کہتے مجھے بچپن کا واقعہ بڑا یاد ہے، اس وقت میری عمر 5 سال تھی، میں حضرت کے پاس آیا، سید الکونین نے ڈول سے پانی پیا اور پھر پانی اپنے منہ میں لے کر وہ پانی میرے منہ پہ ڈال دیا۔ مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ سید الکونین نے کیسے اپنے منہ مبارک والا پانی میرے منہ پر ڈالا تھا۔ کیسے لوگ تھے؟ ہم روضہ انور کو دیکھ کر آتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر کے آتے ہیں، لوگ ہمیں آ کر ملتے ہیں، حجاج کو ملتے ہیں، عمرے کرنے والے کو ملتے ہیں اور کہتے سنا یار مدینہ شریف کا حال، سنا یار روضہ انور کیسا ہے، سنا یار گنبد خضرا کیسا ہے۔ ان کی نظروں سے پوچھو جنہوں نے جیتے جاگتے حالت ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے کہ تم بتاؤ حضور کیسے تھے۔ بات کرنے کا انداز ہی بدل جاتا تھا جب حضور کی بات ہوتی تھی۔ اساں جو آنکھوں فلانا بندہ ڈاڑھا کاویا بیٹھا، جو ساری بولی دا لفظ کیا آیا کسی منہ ہے میرا لال ٹماٹر تھیا بیٹھا، ساری بولیے نا ڈاڑھا کاویا بیٹھا ہوں ایویں رتا لال ٹماٹر تھیا بیٹھا ہوں گا۔ صحابی اب حضور کے غصے کو بیان کرتے، سنو اس کا انداز، کہتے حضور اکرم ناراض ہو گئے، یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح انار کے دانوں کو حضور کے رخ انور کے اندر نچوڑ دیا گیا ہو۔ انداز کتنا اعلیٰ ہے بیان کرنے۔ ایک آدمی نے پوچھا حضرت کیسے تھے؟ ان کے کن الشمس تجری فی وجہی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے انور سے طلوع ہو رہا ہے۔ خیر میرے دوستو، جناب عبداللہ بن زبیر جناب ابو بکر کے نواسے، یہ بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ کیا ہے ان کا مقام؟ ان کی امی کہتی ہیں، ان کے نانا کہتے ہیں ابو بکر کہ عبداللہ وہ عظمت والا انسان ہے جس کے حلق کے اندر سب سے پہلے سید الکونین کا لعاب دہن گیا۔ لوگوں یہ وہ لعاب ہے جو جناب علی کی دکھتی آنکھ پر لگا شفا ہو گئی، ابو بکر کی ایڑی پر لگا سانپ کی زہر کا اثر ختم ہو گیا،
حضرت جابر کہتے ہیں چند آدمیوں کا کھانا تھا، حضرت کو دعوت کی گئی، آپ بمائے لشکر تشریف لے آئے، گھر والی کے سامنے میں گیا، پریشان پریشان، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کھانا کم ہے۔ حضرت تو ماشاءاللہ بمائے جماعت کے آ گئے، گھر والی بڑی دانا تھی، کہتے فکر نہ کرو، لے آنے والا جانے آنے والے جانے، آپ جو کچھ خدمت اقدس کے اندر پیش کر دو۔ امام الانبیاء نے لعاب دہن سالن کے اندر ڈالا، اپنی رحمت والی چادر روٹیوں پر ڈالی۔ جابر کہتے اللہ کی قسم سارا لشکر کھا کے سیر ہو کے واپس چلا گیا، سالن بھی بچا ہوا تھا، روٹی بھی بچی ہوئی تھی۔ یہ لعاب دہن ابو بکر صدیق کے نواسے کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، مدینہ طیبہ سے چند شخصیات یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے نکلی، جن کے اندر بڑے نام ہیں امام علی مقام، راقب دوش نبوت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا حسین ابن علی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما، اور دوسرا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ حضرت حسین یہ امام الانبیاء کے نواسے، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کے نواسے، یہ مدینہ طیبہ سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کیونکہ مکہ مکرمہ بلد حرام ہے، یہاں ان لوگوں کے نزدیک لڑنا جھگڑنا حرام تھا، چلو دارالامن کے اندر جا کر ہم قیام کریں، آرام کریں۔ لیکن اللہ کی تقدیر غالب، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جس طرح کربلا کے اندر سیدنا حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ وہاں امام علی مقام نے انکار فرما دیا، یہاں عبداللہ ابن زبیر نے انکار فرما دیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے یزید کی۔ حملہ ہوا، یہ بڑی عجیب چیز امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے کہ دونوں نواسوں کی شہادت کے اندر عجیب مماثلت ہے، دونوں پر حملہ حالت نماز کے اندر، دونوں پر حملہ سب سے پہلے پیشانی پر، دونوں کے سر کاٹے گئے، دونوں کے سروں کو شام بھیجا گیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی کا جسد اطہر بغیر سر کے دفن کیا گیا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے جناب عبداللہ ابن زبیر کا جسم بھی بغیر سر کے دفن کیا گیا، ان کا سر بھی شام کی طرف، ان کا سر بھی شام کے اندر۔ لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر 100 سال کی عمر کی ہیں تقریباً۔ جس طرح میدان کربلا کے اندر جناب سیدنا حسین کے ساتھ ہی ان کو چھوڑ گئے، وہ جو اہل کوفہ بلانے والے تھے، یہاں بھی 10,000 آدمی جو جناب عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ امی، یہ بڑے عجیب لفظ ہے، میرا خیال ہے ایسی مائیں بہت کم دنیا میں پیدا ہوں گی، کہ امی سامنے مقابلہ ہے اور موت مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ بیٹا تو اپنی نیت کو جانتا ہے، اگر تیرا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر چلا جا میدان کے اندر، آنکھیں بند کرے گا، جنت تیری انتظار کرے گی، اور اگر تیری نیت دنیا کا حصول ہے، اللہ کی رضا نہیں، پھر تجھ سے غلط کوئی نہیں ہو سکتا کہ خود بھی جان ختم کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کی جان بھی ختم کر۔ آج میری ماں، آپ کی ماں بلا وجہ اپنے بیٹے کا ساتھ دے گی،
لیکن اسماء بنت ابی بکر صدیق کی بیٹی اس وقت کہہ رہی ہے کہ بیٹا اپنی نیت کو دیکھ لو، اگر نیت ٹھیک ہے شہادت کے بعد جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر والدہ ماجدہ جناب اسماء بنت ابی بکر سے اجازت لے کر میدان کے اندر تشریف لے آئے۔ زبان پر بڑا عجیب جملہ ہے، آپ کا ارشاد مبارک علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے مقابل آنے والوں لسنا علی الاعقاب تدمی قلوبنا ولیکن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ لوگ نہیں جو میدان کے اندر پیٹھ دکھائیں، ہم تو سینہ دکھانے والے لوگ ہیں۔ لڑتے لڑتے عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، سر تن سے جدا کیا گیا، لاش کو لٹکایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاج جیسا ظالم، اس نے لاش جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لٹکوا دی، جس طرح کوفے کے اندر حضرت مسلم کی لاش کو لٹکایا گیا تھا۔ بوڑھی جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر کو پتہ چلا کہ 3 دن ہو گئے ہیں تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے، سوٹی کی ٹیک لے کر قریب آئی اور جملہ بڑا عجیب کہا، باذوق لوگ ذرا توجہ فرمائیں، دیکھ کر کہا ابھی خطیب اپنے منبر سے نہیں اترا، تیرے اترنے کا وقت نہیں ہوا۔ حجاج نے کہا بتا بوڑھی اسماء، میرا شان زیادہ یا تیرے بیٹے کا شان زیادہ؟ سننا ذرا جواب، بڑا عجیب جواب ہے۔ یہ بتا تیرے بیٹے کا مقام زیادہ یا میرا مقام زیادہ؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں دیکھ لے، وہ شہادت کے بعد اونچا کھڑا ہے، تو زندہ ہونے کے باوجود نیچا کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے جو حق پر ہو وہ اونچا ہوتا ہے، جو اللہ کے نام پہ جان دے دے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، الحمدللہ کئی جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے اندر جناب عثمان کی شہادت، امیر عمر کی شہادت، حضرت حسین ابن علی کی شہادت، ان کے رفقائے کار کی شہادت، جناب قاسم، محمد وعون، علی اکبر، علی اصغر کی شہادت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج عبداللہ بن زبیر کی شہادت، ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر دینداری کو داخل کرو، اللہ کے قرآن کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، امام الانبیاء کی سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں کے اندر قرآن لے آئیں، ہمیں چاہیے بڑے چھوٹے کا ادب احترام کریں، ہمیں چاہیے امت کو تفرقہ بازی سے بچا کر اتحاد و اتفاق کی دعوت دے، ہمیں چاہیے عقائد قرآن کے مطابق ہوں، عمل سنت طیبہ کے مطابق ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھ گنہگار کو، آپ تمام احباب کو دین اسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور کی اطاعت و غلامی نصیب فرمائے، اللہ کرے ہمارا عقیدہ قرآن والا ہو، عمل حضور کی سنت والا ہو، اللہ صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنائے، سچے علماء اور اولیاء کا تعلق نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاء